غور کیجئے گا، 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. آئیے اب میں چلتا ہوں وہ قرآن کی اس آیت پر جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ نوجوانوں نکاح کر لو، یعنی نکاح کی اہمیت. نکاح سے نگاہیں جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اتنا زور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے تو دیا ہی دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی نکاح پر اتنا زور دیا کہ پوری سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو حکم دیا. سنو خرد منین والو، آج تمہارے یہاں اس لیے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، کل کہیں اور جائیں گے تو اس کو مخاطب کریں گے. اللہ نے سماج سوسائٹی کے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. بہت پیاری آیت، اس کے ترجمے پر غور کر لو میرے بھائی. تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، آئے سماج والوں، آئے سوسائٹی میں رہنے والوں، آئے گاؤں والوں، آئے محلے والوں، تم ان کا نکاح کرا دو. ماں باپ سے نہیں کہا. یہ سماج میں مان لیجیے خرد منین ہے، ایک علاقہ ہے. اب سماج کا ہر آدمی دیکھے کہ کون 18 سال 19 سال 20 سال کا لڑکا ہو گیا اور شادی نہیں کر رہا ہے. پورے سماج کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی شادی کراؤ. جو لڑکی بالغ ہو چکی ہے اس کے بارے میں سماج کے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اب اس کا نکاح کرا دو. اور کھل کے بول رہا ہوں، آج مجھے نہیں معلوم آج کے بعد بلایا جائے گا کہ نہیں بلایا جائے گا، لیکن سن لو، سماج کے لوگوں کو چتایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں. آپ کے سماج میں تو 30 سال کے لڑکے گھوم رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. 25 اور 28 سال کی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. کہا جا رہا ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ. آئے سماج کے لوگ اور ان کی شادیاں کرا دو. یہ کھلے ہوئے سانڑ ہیں، پتہ نہیں کب کس گائے کے اوپر چڑھ بیٹھے. یہ جملہ میں استعمال کرتا ہوں. برا لگے گا، لگے گا. اگر ڈاکٹر ہی یہ سوچ لے کہ انجیکشن لگانے میں تکلیف ہوگی تو پھر تو بچہ صحت یاب ہو گیا. اگر جراح یہ سوچ لے کہ چھرا مارنے سے بچے کو تکلیف ہوگی تب تو پھوڑا صحیح ہو گیا. یہ کھلے ہوئے سانڑ ہیں، آوارہ گھوم رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں رہنے والی گائیں محفوظ رہیں تو ان کھلے ہوئے سانڑوں کو باندھو بندھن سے، شادیاں کرا دو. سامنے بیٹھ کے اگر ہنسو گے تو بھگا دیں گے. میری نظر ہر طرف ہے. یہ 30 سال کا لڑکا بھی گھوم رہا ہے. تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے، تم سو جاتے ہو. یہ نہیں سوچتے ہو کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور آج کے زمانے میں موبائل، آج کے زمانے میں یوٹیوب پر ملنے والا آپ کا پیکیج، اس نے آج 6 اور 7 سال کی لڑکیوں کو، سنا ہے آپ نے فیس بک پہ ہی سنا ہوگا نا، 9 سال کی لڑکی ماں بن گئی. 9 سال کی لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا. اس لڑکی کی ماں نے لڑکی کو گھر سے نکال دیا، لیکن لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا 11 سال کا بھائی. کہاں ہو؟ کس سماج میں ہو؟ کس سوسائٹی میں جی رہے ہو؟ میری باتیں تمہیں بری لگتی ہیں؟ پولیس جب گھر پہ آئی تو ماں نے لڑکے کو بچا لیا. نہیں، لڑکے نے کچھ نہیں. لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کام میرے بھائی نے کیا ہے.
لیکن لڑکی نے ماں نے لڑکی کو آوارہ چھوڑ دیا, تھانے میں دے آئی, میرا کوئی تعلق نہیں سے, اور اپنے لڑکے کو بچا لیا. 9 سال کی لڑکی کا ماں بن جانا, میڈیکل سائنس حیران ہے کہ یہ ماں بن کیسے گئی, ڈاکٹرز حیران ہے یہ ماں بن کیسے گئی, اب بن گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں 30 سال تک اپنے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی شادی نہیں کر رہے. میری بچی پڑھ رہی ہے, ارے پڑھائی کیا آپ کو شادی سے روکتی ہے؟ کتنے بچے آج بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو آج نکاح کر رہے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ ارے نکاح کر دو, کم سے کم باتیں تو کرتے رہیں گے. رشتہ لگا دیا, نکاح ہوا نہیں, وہ دونوں ایسے موبائل سے چپکے ہوئے ہیں جیسے چمبک چپکا ہوا ہے. نہ یہ رات میں سو رہی ہے نہ وہ رات میں سو رہا ہے. اس کی بھی پڑھائی خراب ہو رہی ہے, اس کی بھی نیند خراب ہو رہی ہے. صبح اس کا بھی دماغ خراب رہتا ہے, ادھر لڑکے کا بھی دماغ خراب رہتا ہے. یہ موبائلوں کو ہاتھ میں دے کر جو آپ نے اور ہم نے معاشرہ اور سماج کو بگاڑا ہے, اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. 9 سال کی بچی کا ماں بن جانا, ایک بچے کو جنم دینا, ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے, ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. فرمایا اللہ نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں, لڑکے ہو یا لڑکیاں, اے سماج کے لوگوں تم ان کا نکاح کرا دو. یہ تو سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ تو لڑکے اور لڑکیوں کی بات ہے. عرب کے اندر غلام چلتے تھے, غلام. ہم نے کسی کو خرید لیا اب وہ میرا غلام ہو گیا, کسی لڑکی کو خرید لیا تو وہ ہماری لونڈی ہو گئی. یہ بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے. دیکھیے قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا اپنے بیٹے بیٹیوں ہی کا نہیں, وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اگر تمہارے سماج میں غلام لڑکے ہوں, غلام لوگ ہوں جو کسی کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں, جن کو تم نے خرید لیا ہے, یا لونڈیاں ہوں, تم میں سے جو نیک غلام اور نیک لونڈیاں ہوں, تم ان کا بھی نکاح کرا دو. اسلام صرف لڑکوں لڑکیوں کی نکاح نہیں, غلام مردوں کے اور لونڈیوں کے نکاح میں بھی پکش رکھتا ہے کہ ان کو بھی شادیاں کرنے کا حق ہے, کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے. چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو, وہ لونڈیاں ہی کیوں نہ ہو, ان کا بھی نکاح کرا دو. کیونکہ بغیر نکاح کے اگر رہیں گے تو سماج میں فتنہ پھیلے گا, سماج میں عریانیت پھیلے گی, سماج کے اندر برائیاں پھیلے گی. وہ سماج کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں, وہ سماج کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجئے قرآن کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. اگر تم میں سے جو نیک غلام ہو اور جو لونڈیاں ہو, تم ان کا بھی نکاح کرا دو. اب کیا ہے, غلام کے پاس کیا ہوتا ہے, ہم نے کسی کو خرید لیا, وہ خود میرا غلام ہے, اب اس کا ہم نکاح کرائیں گے تو اس کے پاس کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا نا. ہم نے کسی لڑکی کو خرید لیا, اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب یہ چلتا تھا, خرید لیا, جب وہ میری لونڈی ہے تو وہ اس کے پاس کیا ہوگا, بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہوگا نا. اللہ کے نبی کیا, قرآن کیا کہتا ہے, ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, وہ فقیر ہی صحیح غریب ہی صحیح, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ غریب بھی ہوں گے, اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا. ارے شادیاں کرنے سے غریبی مٹتی ہے, غریبی ختم ہوتی ہے, غریبی آتی نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ ہے. شادی کر لیں گے تو بیوی کو کیا کھلائیں گے, شادی کرنے سے تو غریبی مٹتی ہے. ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے, یغنیہم اللہ من فضلہ, تو اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا, اللہ اپنے فضل سے ان کو امیر بنا دے گا. تو شادیوں سے امیر ہوتے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا, غریب تھا. اللہ کے رسول کچھ کام بتائیے, گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں, کہ کچھ کام میں کرنا چاہتا ہوں, محنت کرنا چاہتا ہوں, کیا کام کروں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, کر نہیں, کہ اسی لیے تو غریبی ہے تیرے گھر میں, جا نکاح کر لے. کہا نکاح کرنے سے غریبی دور ہو جائے گی. آپ نے کہا نکاح کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوگی, جاؤ نکاح کر لو. شادی کر لیا,
تو اب تو اور بری حالت ہو گئی. پہلے تو تھوڑا بہت کچھ کھا لیتا تھا, اب تو وہ بھی نہیں کھاتا, وہ بیوی کو مل جاتا. اب گھر پہ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آیا, اے اللہ کے رسول آپ نے تو میری شادی کرا دی, اب تو حالت اور بری ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا؟ اب تھوڑا بہت مجھے بھی مل جاتا تھا, اب تو وہ کھا لیتی ہے, مجھے تو کچھ نہیں ملتا. کہ گھر میں برکت نہیں ہوئی؟ کہ کچھ نہیں ہوا. اے اللہ کے رسول اب تو شادی شدہ ہو چکا ہوں, اب کچھ کام بتائیے, نہیں تو بھائی بیوی آپ کو گھر میں نہیں گھسنے دے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا نوجوان ایک کام کرو. کہا کیا؟ تم ایک شادی اور کر لو. آنکھیں پھاڑ کے کہتا کیا ایک شادی کر دی؟ آپ کے کہنے سے کر لی, تب تو یہ حالت ہو گئی, دو کے بعد میرا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا, جاؤ برکت ہوگی انشاءاللہ. تو میں کہا دیکھیے آپ کہہ رہے تو میں کر لیتا ہوں, لیکن آپ نے کہا جاؤ انشاءاللہ برکت ہوگی, شادی سے برکت ہوتی ہے. وہ گیا اور دوسری شادی بھی کر لی. دوسری شادی کے بعد اور پریشان, جھگڑے. گھر جاتا بیوی کتی کما کے لائے, طاقت نہیں تھی تو دو کہیں کر لی. تانا بیچارہ مرد سنتا تو کتنا پریشان ہوتا. اب 5 دن کے بعد یہ اللہ کے رسول کے پاس پھر چلا آیا, سر نیچے جھکائے بیٹھا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ شادیاں کرا کے حل پوچھتے ہو کیا؟ آپ نے کہا کیوں؟ 2 شادی ہو گئی, برکت نہیں ہوئی. کہتا برکت یا دل کی حرکت بند ہونے والی ہے, آپ برکت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی میں تو گھر سے جاؤں گا ہی نہیں, بیویاں گھسنے نہیں دے رہی ہیں, اب آپ کچھ کام بتائیے. آپ نے کہا چلو تو میں کچھ کام دیکھتا ہوں تمہارے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا. اللہ کے نبی نے اس سے کہا, امام احمد نے اپنی مستق میں, امام دارمی نے اپنی سنن میں, امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہا نوجوان میرے ذہن میں کام آیا ہے. کہا کیا؟ کہا تم ایک شادی اور کر رہا. کہتا اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاؤں گا, میں ہارٹ فیل ہو جائے, اٹیک ہو جائے گا, مر جاؤں گا. اب نہیں, 2 شادیاں کر کے حال دیکھ چکا ہوں. آپ نے کہا میں چوتھی کے لیے نہیں کروں گا, تیسری اور کر لوں. کہتا ٹھیک ہے, مر تو ویسے ہی رہا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. تب مرنا ہی ہے تو پوری طرح مر جاتا ہوں, لیکن خیر و برکت نہیں ہوئی تو میں جاؤں گا نہیں آپ کے گھر سے. آپ نے کہا ٹھیک. وہ گیا اور تیسری شادی بھی کر لیا. اب 1 مہینے کے بعد آیا. آپ نے کہا نوجوان 1 مہینے کے بعد آئے ہو, چہرے پہ کچھ خوشی نظر آتی ہے. کہ اللہ کے رسول بہت برکت ہو رہی ہے گھر میں. آپ نے کہا کیا ہوا اچانک برکت؟ کہ اللہ کے نبی تیسری عورت سے میں نے شادی کی ہے, وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں, کھجور کے ان پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے, ایک چٹائی بنا لیتی ہے. وہ روزانہ ایک چٹائی بنا لیتی ہے, 1 درہم کی آمدنی ہو جاتی ہے. 1 درہم میں پورا گھر کھاتا ہے, پورے گھر کا گزر بسر چلتا ہے. اس نے یہی کام میری پہلی اور دوسری بیوی کو بھی سکھلا دیا. 3 چٹائیاں بنتی ہیں, 3 درہم کی آمدنی ہوتی ہے, 1 خرچ ہوتا, 2 بچاتا. آپ نے کہا ماشاء اللہ. اچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں تو بیٹھا رہتا ہوں, میں تو بیوی کی کمائی کھا رہا ہوں, اب مجھے کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی یہ کام سیکھ لو جو تمہاری بیوی جانتی ہے. اگر کبھی کوئی بیوی چھوڑ کے چلی گئی یا طلاق لے لی یا مر گئی تو کم سے کم تم اپنا گزر بسر تو چلا سکتے ہو. تو کہا کہ کام تو میں پہلے ہی پوچھنے آیا تھا, کام آپ شادیاں کرانے کے بعد بتا رہے کہ سیکھ لو. آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں شادی سے خیر و برکت ہوتی ہے. تو تیسری شادی کے بعد اس کے خیر و برکت, میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی کریے 3 2 ایک شادی کے بعد برکت نہ ہو رہی. برکت تو آج ہماری جہیز کی وجہ سے چلی گئی. تم 4 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہو, 4 ویلر مانگ رہے ہو, گاڑی مانگ رہے ہو. لڑکی جب آتی ہے برکتوں کے دروازے لے کر, تمہارے جہیز کی ڈیمانڈ اس برکت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اب چلاؤ یہ موٹر سائیکل, کب تک چلاؤ گے؟ بیٹھو اپنے سسر کی بھیک میں دی ہوئی گاڑی پر. سسر نے انٹرنیشنل کی گاڑی سمجھ کے دے دیا, لے بیٹھو اس گاڑی کے اوپر. اور انٹرنیشنل بھکاری اس گاڑی پہ بیٹھتا جیسے اپنے باپ کا مال ہے, فری میں ملی ہے نا, تو اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے چلاتا ہے, چلاتا ہے. پھسلا پیر, ٹوٹی کمر,
مولانا صاحب دیکھنے گئے کیا ہوا ہاسپٹل میں؟ مولانا صاحب گاڑی تیز اسپیڈ میں چلائی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے، اٹھا پکڑ لیا ہاتھ، مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اب شفا، بھیک مانگنی گاڑی میں بیٹھا، اب شفا، اب اللہ تجھے شفا دے گا۔ میرے بھائیوں برکتیں لے کے آتی ہے لڑکی نکاح کے بعد، تمہاری جہیز کی ڈیمانڈ اس برکت کو چاٹ لیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ غور کیجئے، جنگ بدر ہو رہی ہے، اور سنیے دیندار ماحول بنائیے، جنگ بدر ہو رہی ہے، اس جنگ بدر میں ایک صحابی بھی ہیں جو لڑ رہے ہیں، اس صحابی کا نام ہے حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی۔ جنگ بدر میں جو صحابہ ہیں، ان صحابہ میں 313 صحابیوں میں ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے خنیس ابن حذافہ السہمی۔ لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا، لڑنے کی طاقت نہیں رکھ پائے، گھر پہنچا دیا گیا۔ جنگ بدر ختم ہو گئی، 10 12 15 دن کے بعد حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی بھی انتقال کر جاتے ہیں، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ یہ حضرت خنیس کون تھے؟ سنیے، حضرت خنیس کون تھے؟ حضرت عمر فاروق کے داماد۔ یہ بات سن کے جائیے گا، اگر آپ کو جانا ہے میں کبھی نہیں روکتا ہوں، لیکن اس واقعے کو سن لیجئے پھر جائیے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت خنیس حضرت عمر کے داماد تھے۔ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کا نکاح ہوا تھا حضرت خنیس سے۔ آپ جانتے ہیں خنیس کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت حفصہ کی عمر تھی، عمر فاروق کی بیٹی کی عمر تھی 21 سال، 21 ایئرس، 21 سال۔ حضرت خنیس کو دفن کر دیا گیا، ادھر بیٹی کی عدت بھی پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن۔ ادھر حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی، میری بیٹی داماد جنگ بدر میں زخمی، پھر انتقال کر گیا، وہ شہید ہو گئے، اب میری بیٹی بیوہ، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہیے۔ ایک دن کا واقعہ، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے نماز کے بعد ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا ابو بکر ادھر آؤ۔ وہ آئے، جی آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں میرے داماد خنیس شہید ہو گئے؟ جی میں جانتا ہوں۔ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی؟ جی مجھے معلوم ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے دوسرے نکاح کے لیے سوچنا ہے۔ اچھی بات ہے، اور میں نے اس کے لیے ایک لڑکا، ایک مرد تلاش کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بہتر ہے جلدی شادی کر دیجئے۔ کہا ابو بکر کو کوئی اور نہیں، میری نظر میں وہ آپ ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو 21 سال کی بیٹی، کوئی بچہ نہیں ابھی، اور حضرت عمر اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی بات کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے، جو عمر میں حضرت عمر سے بھی بڑے ہیں۔ دینداری کا معیار ابھی تلاشو گے نا، یہ بڑی بڑی مولویوں کے اور عالموں فاضلہ جو پڑھ رہی ہیں نا، دینداری کا بھی ایسا جب تلاش کرو گے تو ایسا طوفان پھٹے گا۔ یہی تو میں نے کہا دینداری تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، کیسے دینداری کا پتہ لگاؤ گے؟ حضرت عمر چاہتے تو لڑکوں کی لائن لگ جاتی، لیکن حضرت عمر نے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہیے، دینداری کو معیار بنا رہے ہیں۔ اے ابو بکر،
میں جانتا ہوں کہ تم شادی شدہ ہو، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں بتاؤں گا، تھوڑا رک جاؤ۔ کوئی جواب نہیں دیا اس کے آگے اور چلے گئے۔ کچھ دنوں تک حضرت عمر نے انتظار کیا، جب ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا تو سوچا کہ بہت تکلیف ہوئی۔ ابو بکر کچھ تو بولتے ہاں یا نہ، کرنا ہوتی تو ہاں اور نہیں کرنا ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں، لیکن نہ ہاں کہا نہ کہا میں بتاؤں گا، مجھے پینڈنگ میں ڈال دیا، مجھے لٹکا دیا۔ بہت تکلیف ہوئی حضرت ابو بکر سے مجھے، حضرت عمر کہتے ہیں بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان ملے تو حضرت عثمان سے فرمایا عثمان کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے حفصہ سے؟ جنگ بدر میں میرا داماد زخمی ہو گیا اور پھر وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، عدت پوری ہو چکی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے۔ 5-6 دن کے بعد 10 دن کے بعد حضرت عمر نے کہا آئے عثمان، آپ نے وقت مانگا تھا، ہفتہ 10 دن گزر گیا ہے، شاید آپ کو سوچنے کا وقت مل گیا ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا بہت اچھے سے میں نے سوچ لیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، گھر میں بات نہیں بن پا رہی ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے عثمان سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی میں نہیں کر پاؤں گا، صاف صاف منع کر دیا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن ابو بکر سے تکلیف ہوئی اس لیے کہ ابو بکر نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ میں کچھ دن بیٹھا رہا، 1-1.5-2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے عمر آپ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا شوہر میدان بدر میں شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں خود آیا ہوں اور آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، یعنی میں آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کا چہرہ دیکھا، مسکرائے اور خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ابو بکر سے 2 سال بڑے، دیکھا جائے تو بیٹی کی عمر 21 سال، خود حضرت عمر کی بیٹی، اور عمر سے بڑے ابو بکر اور ابو بکر سے بھی بڑے محمد رسول اللہ۔ غور کرو، اپنی عمر سے بھی بڑے آدمی کے ساتھ حضرت عمر اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹی کی عمر کی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیندار گھر میں جا رہی ہے۔ دینداری کا معیار یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں کہ نبی کی کتنی بیویاں میری بیٹی کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں اور بھی بیویاں ہیں۔ حضرت حفصہ کا بھی نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت عمر ابو بکر سے ملے، نکاح کے بعد ابو بکر صدیق حضرت عمر سے ملے، ابو بکر صدیق نے سلام کیا، عمر نے جواب دیا، مصافحہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے ہاں اور نہ کا جواب نہیں دیا، تم نے مجھے پینڈنگ میں رکھا۔ عثمان سے میں اتنا ناراض نہیں ہوں جتنا آپ سے ہوں، آپ سے مجھے تکلیف پہنچی۔ فرمایا تمہاری تکلیف بالکل بجا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ سنو کہ میں ہاں اور نہ کیوں نہیں کر پایا، میری بھی اپنی ایک مجبوری تھی۔ کیا؟ کہا سنو گے کہ ہاں آؤ، الگ لے گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آئے عمر، جس دن آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا
کیونکہ آپ کے کہنے سے 5 دن پہلے محمد رسول اللہ ارادہ کر چکے تھے اور آپ مجھے بتا چکے تھے کہ میں عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بیوہ ہو گئی ہے، حضرت عمر کی مشکلیں آسان کرنا چاہتا ہوں، میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم کا یہ راز میں بتانا نہیں چاہتا تھا، یہ راز تھا جو آپ نے صرف مجھ سے شیئر کیا تھا، اور نبی کا یہ راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نہ ہاں کہہ سکا نہ۔ اگر نبی اکرم منع کر دیتے تو پھر میں ہاں کہہ دیتا، اور ہاں اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ کے رسول ارادہ کر چکے تھے، اور بتایا اس لیے نہیں کہ نبی کا راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں، پورے واقعے کو سامنے رکھیے اور نتیجہ نکالیے، پورے واقعے کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کیا ہے۔ ادھر خنیس کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر 21 سال کی حفصہ ہے، 21 سال کی حفصہ کے لیے حضرت عمر ابو بکر سے بات کر رہے ہیں جو عمر سے 2 سال بڑے، اور جب وہاں نہیں بات بنی تو عثمان سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی تقریباً اسی عمر کے، اور جب ان دونوں جگہ بات نہیں بنی تو اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی والا بھی اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کر سکتا ہے، اور بذات خود لڑکے سے کہہ سکتا ہے، کوئی لڑکی کا باپ بذات خود کسی لڑکے سے کہہ سکتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ لڑکی کا باپ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ عمر حفصہ کے باپ تھے، انہوں نے بذات خود حضرت ابو بکر سے کہا اور حضرت عثمان سے کہا، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی لڑکا بھی لڑکی کے باپ سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت میں یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ سماج میں برائی ہوگی، ارے بے شرم ہے کتنا ڈائریکٹ آ گیا، ارے اپنے باپ کو بھیجتا، اپنی اماں کو بھیجتا، اپنی بہن کو بھیجتا، یہ ہمارے یہاں شرم کی یہ بات ہے۔ لڑکا اگر ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہہ دے، ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہتے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کہتے بے شرم ہے، بے حیا ہے یہ لڑکا، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اور بے غیرتو، بے حیاؤ، تمہاری بیٹی رات رات بھر موبائل پہ بات کرے، تمہارا بیٹا رات رات بھر موبائل پہ بات کرے تو بڑی شرم و حیا والی بات ہے، یہ بڑی شرم و حیا ہے۔ اور لڑکا اگر ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے کہتے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے یہ بڑا بے شرم ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ چھوڑیے، لڑکی بھی لڑکے سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آ کے کہتی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ لڑکی بھی ڈائریکٹ کہہ سکتی ہے کسی لڑکے سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکا بھی کسی لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا تھا، اور سلمہ ان کے باپ ابو سلمہ کا جب شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزر گئی تو اللہ کے رسول ام سلمہ کے گھر پہنچے اور دروازے کو دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، آپ ہم کو اندر آنے کی اجازت دی تو اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے اپنی 2-3 پریشانیاں بتائیں، اللہ کے رسول نے ان کو سنا اور پھر ام سلمہ نے نکاح کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، کئی چیزیں بنتی ہیں۔ لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ڈائریکٹ لڑکی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا باپ بھی کسی لڑکے سے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹی کے لیے آپ کا بیٹا چاہتا ہوں، اور کسی لڑکے سے بھی کہہ سکتا ہے کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے، میں تیار ہوں۔
اسی طریقے سے لڑکی بھی ڈائریکٹ لڑکے سے کہہ سکتی ہے اور لڑکا بھی ڈائریکٹ لڑکی سے کہہ سکتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات، اصول اور ضابطے ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں شریعت جتنی اجازت دیتی ہے اتنی. اب اس سے زیادہ موبائل پر گفتگو کرنے کی نہیں، ڈیٹ پہ جانے کی نہیں، ہوٹل پہ ملنے کی نہیں. جلسوں میں آنا، سب لوگ مولانا جرجیز کی تقریر سنیں گے، ہم فلاں فلاں جگہ جلیبی کی دکان پہ تمہیں ملیں گے. کیا سمجھتے ہو پاگل ہے جرجیز؟ 25 سال سے آ رہا ہے. بہار میں چلے جائیے، کٹیہار، پورنیہ، رڑیا، جلسوں میں کتنے کیس دیکھے ہیں. پکڑے گئے لڑکا لڑکی کھیتوں میں، بٹھائے گئے، پنچایت بٹھائی گئی، سب کچھ ہوا. اور بے غیرت کیا فیصلہ کرتے ہیں پنچایت میں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. اب پنچایت بیٹھتی ہے تو پنچایت کے پرمکھ مکھیا لوگ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں 5 لاکھ روپے کا جرمانہ دو، اور نہیں تو اسی لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرا دو. بے غیرت ہو، شرم کرو. یہ فیصلہ کرتے ہیں لڑکا جرمانہ دے گا. کیوں؟ اب لڑکی کو لے کے بھاگا. لڑکی نہیں بھاگی، تیری لڑکی بھی تو بھاگی. جب بھاگنے میں دونوں برابر کے شریک ہیں تو جرمانہ صرف لڑکا کیوں دے گا؟ یہ فیصلہ کرنے والوں، قیامت کے دن تیار رہو، تمہاری گردنوں پر ہاتھ ہوگا، تم بچو گے نہیں اللہ کے عدل و انصاف سے. جرمانہ صرف لڑکا دیتا ہے. لڑکی کو دے دو، صاحب شادی کر لے. بھاگنے میں تو وہ بھی شریک تھی، سونا لے کے تو وہی بھاگی. اور جب تک لڑکی بھاگنے میں پہل نہ کرے لڑکا بھگا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کہتا ہے چوری کرنے میں تو لڑکا آگے ہو سکتا ہے، لیکن زنا کاری میں لڑکا کبھی آگے نہیں ہوگا، لڑکی آگے. اسی لیے کہا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو. لیکن زنا کے معاملے میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو کنوارے ہیں تو. کیونکہ زنا کاری کی شروعات پہلے لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی کی پرمیشن نہ ہو تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر دکھا دے. اب کریں کیا؟ ہمارے ہندوستان کا قانون یہی ہے کہ لڑکا بھاگے یا لڑکی، 376 لڑکے ہی پر لگتا ہے. لڑکی کے لیے آج تک کوئی دفعہ بنی نہیں. چلیے میرے بھائیوں، 1.5 گھنٹے کی اس اسپیچ کے بعد اب آپ سے تھوڑا سا اس مدرسے کا تعاون، آپ سے اس مدرسے کی کچھ خیرات جو جرجیز دامن پھیلا کر آپ سے مانگتا ہے. بہت دن چھوڑ کے بھی آپ ہمیں دیکھ لی.